Hey guys, welcome back to Jugnu Productions اور ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کووڈ-19 نے کس طرح سپورٹنگ ایونٹس اور ٹورنامنٹس، لیگ چیمپئن شپس، ان ساری چیزوں کو کس طرح افیکٹ کیا. اور دوسری چیز ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو آپ کی ہوتی ہیں نارمل لائف پہ، وہ کس طرح افیکٹ ہو رہی ہیں لوگوں کا، اس پہ کس طرح کا وہ رسپانس ہے اور وہ کس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں. اور لاسٹلی ہم بات کریں گے کہ بیسکلی اس چیز کا ہیزرڈ کیا ہے، کہ مطلب اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو افیکٹ ہو رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے، اس کا پلیئروں کے لیے کیا نقصان ہے، اور وہ جو ایونٹ آرگنائزرز ہیں ان کے لیے اس چیز کا کیا نقصان ہے، مانیٹری وائز، فائنینشیل وائز ان کو کیا نقصان ہو رہے ہیں. ہم یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. چلیے اب ہم ان ایونٹس کی بات کرتے ہیں جو کووڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے تھے. سب سے پہلے تو ٹوکیو اولمپکس کی بات کرتے ہیں. ٹوکیو اولمپکس جو تھا وہ اوریجنلی 2020 میں اسکیجول تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ اگست میں ری اسکیجول کر دیا گیا 2021 میں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایل جو 2021 میں آدھا ٹورنامنٹ تو ہو گیا تھا، لیکن جو آدھا ٹورنامنٹ رہ گیا تھا وہ ری اسکیجول ہو کے اینڈ آف دی ایئر میں شفٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پلیئرز وغیرہ پہ مطلب کافی پریشر پڑا تھا، کیونکہ وہ اینڈ والی گیمز پہ ہی جا کے کووڈ نے آیا اور ٹورنامنٹ کو وائپ آؤٹ کر دیا. اس کے علاوہ اسپینش پریمیئر لیگ، لا لیگا اور یوایفا چیمپئنز لیگ، ان کے بھی میچز جو تھے کووڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے تھے اور یہ بھی پوسٹ پون ہو گئے تھے. اس کے علاوہ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ جو تھا 2020 میں، وہ جو ہونا تھا وہ ری اسکیجول ہو کے جولائی میں ہو گیا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ نے بہت سارے اسپورٹنگ ایونٹس کو جو ہے وہ پوسٹ پون کیا تھا، اور اس سے کافی مطلب جو پلیئرز تھے اور وہ جو آرگنائزیشن تھی ان پہ کافی پریشر پڑا تھا، اور پھر ان کے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کس کنڈیشنز میں یہ ایونٹس کو مطلب دوبارہ سے کروائیں. اب کووڈ نے جو ہے یہ مطلب صرف اسپورٹنگ ایونٹس کو ہی تو نہیں افیکٹ کیا. اگر آپ دیکھا جائے تو ہر کوئی ڈے ٹو ڈے لائف میں اسپورٹس کھیلتا ہے، یا چاہے بچے ہوں بڑے ہوں، سارے اپنی کلبس میں جا کے اسپورٹس کھیلتے ہیں. تو ادھر بھی ریسٹرکشنز آبویسلی لگی ہوتی ہیں، اور جب آپ جاتے ہو تو پھر آپ کو ایس او پیز فالو کرنی پڑتی ہیں، اور اگر کووڈ ایک جگہ پہ بہت زیادہ ہے تو آبویسلی اس چیز کا کافی افیکٹ آتا ہے. اب ہم اپنی آخری سیگمنٹ پہ چلتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے، جو کہ یہ ہے کہ پلیئرز کو اس طرح، پلیئرز کے لیے کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا نقصانات ہیں ان سپورٹنگ ایونٹس یہ جو پوسٹ پون ہو رہے ہیں، اور آرگنائزیشنز کو کیسے نقصان ہو رہا ہے، اور کیسے ان کے جو اسکیجول اور وہ جو ان کی وہ جو سیٹ اپ ہے ان پہ کس طرح ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو پلیئرز ہیں، ظاہر ہے پھر اگر ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور وہ پوسٹ پون ہو جاتا ہے تو ان کی وہ جو ہیبٹس بنی ہوتی ہیں، ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا ردم اور ان کا فلو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی گیم پہ صحیح طریقے سے کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ایونٹ کھیلنے کے لیے، ایونٹ کے بیچ میں آ جاتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایونٹ نہیں ہو رہا تو وہ پھر ان کا مورال بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور وہ ان میں وہی انرجی نہیں رہتی جب وہ ایونٹ ری اسکیجول ہوتا ہے. تو پلیئرز کو ان باتوں پہ، ان چیزوں پہ کافی تحفظات ہیں کہ یہ ایونٹس جو ہے وہ پوسٹ پون کیوں ہو رہے ہیں. لیکن اب کووڈ کی وجہ سے یہ آرگنائزیشنز کو یہ قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز اور یہ اسپورٹس آرگنائزیشنز ہیں، یہ ان کو کیا نقصان ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ ایونٹ ری اسکیجول کرتے ہو تو آپ کو وینیو کا دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی اویلیبلٹی ہے کہ نہیں. صرف کووڈ کی وجہ سے اویلیبلٹی نہیں دیکھنی پڑتی، آپ کو اور بھی فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں، اور اتنے شارٹ نوٹس پہ کوئی بھی ایونٹ کروانا ایک آسان چیز نہیں. آپ کو کاپی رائٹس دینے پڑتے ہیں، آپ کو اور بھی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایڈورٹائزنگ، پھر اس ایونٹ کا پورا ایک بلڈ اپ ہوتا ہے. تو آرگنائزیشنس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک چیلنج تو ہوتا ہے، اور ان کو اوور کم کرنے کے لیے کافی ہرڈلز سے گزرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے فائنینشلی ان کو کافی نقصان ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہ اسپورٹنگ ایونٹس نہیں ہو رہے، اور مطلب ان کے کافی ان کی وہ جو ایڈورٹائزنگ کیمپینز ہوتی ہیں، کافی ان کی وہ جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کووڈ کی وجہ سے. اور کیونکہ یہ ایونٹس نہیں ہو پا رہے تو اوبیسلی اسپورٹنگ آرگنائزیشنس
کو بھی اس چیز کا کافی نقصان ہوتا ہے۔ اس ساتھ یہ پوڈکاسٹ اختتام پر پہنچتے ہیں، اگلی بار کے لیے اللہ حافظ۔